کہ اس زمانے میں تو خود کو بیچ کر اپنے آپ کو حوالے کرتا تھا حق کے حاصل کرنے کے لیے. ایک شہزادے کا واقعہ ہے, کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ آیا اور مرید ہوا. اب اس کے بعد شہزادہ ہے تو کہا کہ مرید ہونے کے بعد میں بریاد کے لگے کہا حضرت کہ جائیے. حضرت کہاں جانے کا؟ مر کر جاؤں گا میں تو بیت اس لیے تھوڑی ہوا ہوں کہ میں آپ سے بیت ہو کر چلے جاؤں. کھیل و تماشا نہیں ہے پیری مریدی. رخ بگاڑ کر بدل کر رکھ دیا گیا ہے. وہ تو رب کریم کا معاملہ ہے, دنیا کے مالک کا معاملہ, میرے غوث و خواجہ کا, مولا علی کا, پنجتن پاک کا معاملہ ہے کہ وہ صرف نام کے اوپر بھی سبسڈیوں میں چلا رہے ہیں ہم کو اور آپ کو. اسی طریقے سے بیعت ہو کر آگے ہیں تو ماں بھی یہ سمجھ جاتی تھی کہ اب یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اب یہ پیر کا ہے. پیران پیر میں سید شیخ عبد القادر جیلانی شہین اللہ والد محترمہ میں نے کیا کہا کہ میں بغداد شریف جانا چاہ رہی ہوں, چلے جاؤ. کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ بڑھاپے میں ماں کو چھوڑ دی تو ماں نے کہا کہ بیٹا آنا نہیں, بس تم حق کی راہ کے اوپر جہاں جا رہے ہو. تو بولے کہ ماں یاد اگر آ جائے تو ماں اگر یاد آ جائے گی تو اس وقت میں ہماری طرف میں رخ نہیں کرنا. آخر کار ایک مرتبہ تشریف لائے, ماں کی بڑھاپے کی حالت میں رات کے اندھیرے میں دستک دی تو ماں تو پہچان لیتی ہے. بیٹا تجھے تو میں نے یہ وصیت کر دی تھی کہ نہیں آنا. تو کہا کہ ماں بہت یاد ستائی ہے. ہفتوں کا سفر پیدل کرتے ہوئے ماں کے ملنے کے لیے تو بوڑھی ماں یہ کہہ رہی ہے. بعد میں پھر ٹھیک ہے میرا بیٹا آ گیا ہے. رکھا ابو سے صبح کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ واپس. تو ہاں میں جاتا ہوں, اجازت دیجیے. تو کہا کہ دوبارہ نہیں آنا, انشاءاللہ ملاقات تو ہماری تمہاری قیامت میں ہوگی. کیا ہوگی؟ قیامت میں ہوگی. یہ ہے پیری مریدی کا نظام. اب تو اس زمانے کی پیری مریدی کو قصور تو ان بدعقیدوں کا نہیں ہے جو اس نظام سے دور کیے ہیں, لیکن بہت زیادہ دخل تو اس رخ کو صحیح نظام کے ساتھ نہ لے کے چلنے والے پیروں کا بھی ہے, مریدوں کا بھی ہے. تو کہا کہ ملاقات تو ہوگی اب قیامت میں بیٹا. بس معاملہ یہ ہوا کہ چند مہینوں کے بعد میں قافلہ آیا اور آ کر فلاں نام کے کون ہے یہاں پہ. وہ بیٹھے ہوئے تھے بزرگ کی مجلس میں اپنے پیروں مرشد استاد محترم. تو کہا کہ یہ ہے کیوں, کیا بات ہے؟ تو ہم آپ کے شہر سے آ رہے ہیں اور آپ کی والد محترمہ کا اس دنیا سے پردہ ہو چکا ہے. تو ماں اور وہ بوڑھی لوگ بھی جانتے تھے کہ مرید ہونے کا مطلب کیا ہے. اب آج وہ پیری مریدی کے سامنے آج کی پیری مریدی کا نظام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھ سکتے. حقدار سمجھیں گے تو پھر قابلیت دیکھی جائے گی نا, قربانی سامنے لائی جائے گی. اس لیے نہیں, بس یہ بات ہے کہ نبھائے جا رہے ہیں, اسی کے اوپر چلو. سبسڈی میں چلنے والے کینڈیڈیٹ ہیں. لینا تو سب کچھ ہے مگر دینا کچھ بھی نہیں, کم دینا ہے نہیں. تو کہا کیا ہو گیا, قیامت میں ملاقات ہوگی. وہ مائیں تھی جو اپنی اولادوں کو پیری مریدی کے نظام کو جانتی تھی اور خوشی کے ساتھ میں. غالب البائی عزیز بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی کا مسئلہ وہ ہے عاشق بنے, عاشق اللہ بنے یا معشوق بنے, جواب لے کر آؤ. بنا دیے تھے تو کہ عاشق اللہ مت بنو, غلطی بھی مت کرو. کیوں عاشق اللہ بنیں گے؟ تو دیکھا ذرا ادھر دیکھو ادھر دیکھے تو پورے انگار کے شولوں کے اندر میں چیخ و پکار ہے. بولے کون ہے یہ ہمارے عاشق بننے کے چکر میں چلے, اس لیے ایسے عشق کی آگ میں جل رہے ہیں. جو معشوق بنو, نعرہ پاک مصطفیٰ کے بن جاؤ, وہ اللہ کے بن جائیں گے. جو اللہ اللہ راہ طریقت میں جو اللہ اللہ کی طرف میں چلے نا, ان کے لیے مسائل ہے. تو بیچارے طریقت سے جن کو تعلق ہی نہ ہو, اس کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھے. اب ان کی توحید کا, ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ کتنے بڑے قابل رہبر کی نہیں, کتنے بڑے قابل رہبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی اپنے محبوب کی نالائن پر لا کر رکھ دیا ہو, اپنی پہچان کو بھی اور اپنے ذات پر ایمان کو بھی کہا کہ جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا ہے. تو پھر دنیا کے معاملات میں جب دین میں اللہ نے روا نہیں سمجھا اپنے محبوب کو درمیان سے ہٹا دینا, کہا کہ انہی سے لو جو ان کے ہے وہ میرے ہے. تو رب نے اپنی ذات کو دینے کے لیے بھی میرے مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا. اب پھر یہ دنیا کو لینے کے لیے
نہیں دنیا اللہ سے لو، اللہ سے مانگو، نہیں عقیدے کے اعتبار سے یہ بہت قابل اصلاح چیز ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ فرما دیا کہ خالق اللہ ہے لیکن مالک مجھے بنا دیا، انا قاسم، فرمایا کہ تقسیم اللہ میرے ہاتھ سے کروائے گا، کائنات کو چوڑی چونٹوں کو بھی ایک دانہ بھی اگر مل رہا ہے، ذرے کو بھی حیات ہے، پتے کو سبزی ملی ہوئی ہے، اور آسمان کے تاروں میں روشنی ہے، آسمان کے پانی کے قطرے برس رہے ہیں، زمین کا ایک گھاس کا تنکا بھی نکل رہا ہے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت اور نظر رحمت سے ہو رہا ہے۔ اب رب کے نظام کو چھوڑ دے کر رب کی طرف میں جانا، رب قبول ہی نہیں کرے گا، رب قبول ہی نہیں کرے گا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا مطلب یہ کہ اظہار کروا دیا کہ میں میرے محبوب کو جدا مت سمجھو، جدا نہیں ہے، بلکہ صرف پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والا اتنا ہی فاصلہ رکھا، باقی کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے محبوب کو سمجھنا تمہارا جائز نہیں، بلکہ میں خوش ہوتا ہوں اس سے۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر بہت سے اللہ نے اپنی خاص صفات کو بھی اپنے محبوب کو عزیز علیہ وعنتم حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے آقا کو فرما دیا۔ رؤوف کون ہے؟ رحیم اللہ کی صفت ہے نا، رحیم کون ہے؟ لیکن اپنی صفات کو بھی قرآن نے بول دیا کہ میں نے خود اپنے محبوب کو اتنا نواز دیا، اتنا دے دیا کہ سب کچھ ادھر ہے، جو حق میرا ہے صرف وہ بھی، وہ تم کو بھی جو میرا حق سمجھ میں آئے گا یا حق ملے گا وہ بھی میرے محبوب کے ذریعے سے ملے گا، ادھر کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، گیٹ بند نہیں کر، جو کچھ ہے وہ اس کی پہچان کرانے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جو میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ادھر کو جائے اس کو منزل نہیں مل سکتی۔ تو وہ اولیاء کاملین بھی پیران طریقت بھی دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا نظام عالم کا مسئلہ اگر خدا کے فیصلے کو بدلوانا ہے تو وہ متوجہ ہو جاتے ہیں نعرہ پاک مصطفیٰ کی طرف میں، اور وہ قرب کا اگر ویسے جا کر اللہ کا فیصلہ یا رسول اللہ ذرا اس کو بدلوانا ہے تو میرے مصطفیٰ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ انا عبد کہیں گے، عبدہ و رسول کہیں گے کہ وہ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس لیے اچانک بھی پیران کامل میرے مصطفیٰ کے پاس میں جا کر رب کے معاملہ میں شکایت نہیں کرتے، اب وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ قرب کے وہ لمحات میرے آقا کے جیسے میرا شریف میں میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ وہاں پر خود رب بھول گیا تھا میرے مصطفیٰ کے جنموں کے رہنائیوں کے اندر میں کہ جا رہے ہیں میرے مصطفیٰ عرش الہی کے اوپر لا کون و مکان کے اندر میں، رب کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب ٹھہر جاؤ میں خود آ رہا ہوں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ قاب قوسین کا یہ مقام ہے کہ جہاں پر رب خود اپنے کو بھول جائے میرے مصطفیٰ کی محبت میں، وہ ایک وقت پہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ہوتا رہتا ہے دنیا میں۔ یہ اولیاء کاملین خدا اس امت کو اس بدعقیدگی سے حفاظت فرمائے، اولیاء آل علی کے اولادوں سے جڑے بغیر کوئی عقیدہ صحیح عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ کتابوں کا عقیدہ نقل کا عقیدہ ہے، تقریروں کا عقیدہ، قولوں کا عقیدہ، مسلکوں کا اور جماعتوں کا عقیدہ، اگر اس عقیدے کو اگر اولیاء کی نگاہ اور نسبت نہ ملی ہو حق نہیں مل سکتا، وہاں پر حق نہیں مل سکتا، تو وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ اور جب وہ اوقات آ جاتے ہیں کہ جہاں پر میرے مصطفیٰ بھی اپنے کو خدا کے قرب کے ان مقامات کے اوپر اپنے کو، وہ اللہ رسول کا معاملہ ہے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ اپنے کو بھول جائے اور اللہ کو دیکھ کر میرے مصطفیٰ بھول جائے، نہیں، وہ رہتے نا خاص موقع۔ یہ محبت کا نظام ہے اللہ اس کے رسول کا۔ مجازی محبتوں میں بھی چیز ہوتی ہے نا، دنیا میں کسی محبت میں، بیوی کی محبت میں گرفتار ہوا تو اماں کو بھول جاتا ہے، باپ کو بھول جاتا ہے۔ تو وہ خاص اوقات ایسے ہوتے ہیں خدا کو خدا نہ کہنے پر خدا ناراض نہیں ہوگا، لیکن جو اس کے محبوب کو اس سے جدا کہنے والے سے ناراض ہو جاتا ہے، نہیں ہے نا، خدا گوارا نہیں کرتا اس کو، کیونکہ خدا تو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تمہاری حمد و ثنا کی، تمہاری عبادت کی، تمہاری رکوع سجدے کی؟ اس کو جو غرض ہے اپنے بندوں سے صرف اپنے محبوب کی عظمت ہے، وہ گوارا نہیں کرتا۔ پوری زندگی بڑے دعوے کے ساتھ میں کہہ دیا ہوں خدا اسی پر میرا خاتمہ فرمائے، خدا کو خدا نہ کہے یا رب بول کے یاد بھی نہ کرے، مگر خدا اس پر اتنا نہیں، میرے مصطفیٰ کہہ دیں گے کہ یا اللہ تو بس وہ بخش دیا جائے گا، لیکن خدا جو ناراض ہوتا ہے
جو میرے مصطفیٰ کو خدا سے جدا قرار دے یا سمجھے، اس سے اللہ ایک لمحے بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس کی عبادتوں کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے بڑا یہ عقیدے کے صحیح کرنے کا نظام میرے آقا کی عشق و محبت کا نظام، کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، یہ انسانیت کا نظام ہے۔ اگر تم انسانیت سے محبت کرتے ہو تو چاہے چورا چماٹ ڈھیڑ مانگ کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ اپنی اخلاق سے اس کو میرے آقا کی عظمت کا اعتراف کروا دو، اس کی زبان سے کام آ جائے گا اس کے لیے قیامت میں کہ وہ اگر کافر و مشرک بھی ہے لیکن میرے آقا کی عظمت میں اور تعظیم میں اس کا دل اگر ایک لمحے کے لیے بھی متوجہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ خدا اسی کی وجہ سے اس کو جہنم سے بچائے گا، اس کے کفر کو معاف کرے گا، اس کے شرک کو معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا وہ واقعہ تو آپ کے سامنے آیا تھا کہ دھتکار کر پھینک دیا گیا تھا، کہا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب کا تذکرہ کیا، اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے کفن و دفن کا انتظام کرو، کہ جس کو لوگ اس کے برائیوں کی وجہ سے بستی سے باہر نکال کر پھینک دیے تھے، اس کی اولاد دھتکار دی تھی، اس کو قوم دھتکار دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام خود پریشان ہے، اس کے پاس میرے کو بھیجے کیا اللہ کیا، یہ کیا راز ہے کہ دھتکارا ہوا ہے مجھے کیا لوگ؟ تو کیا کہا کہ نہیں، ہمارے محبوب کو اس نے آپ کی زبان سے تذکرہ سن کر اس کے دل میں میرے آقا کی محبت کا ایک ذرہ اور رمق پیدا ہوئی، اس لیے اپنے نوکروں کو دھیڑ مانگو، چورے چماروں کو بھی، برہمن ہو کہ پنڈت ہو کہ کوئی بھی ہو، تم اپنے اخلاق دے کر اپنی ذات سے متاثر کر کے کہہ دو کہ یہ ہمارے مدینے والے آقا کے نارین پاک کا صدقہ ہے، تاکہ وہ معترف ہوگا تو میرے آقا کی عظمت اس کے دل پر ذرہ برابر بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ خدا اس سے نجات کر دے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری زندگی کو اگر رب کو کسی نے نہیں، رب کو یاد نہیں کیا، رب کو یاد نہیں کیا، اس کے لیے کوئی آپشن ہے، اللہ اس پر اتنا نازک اور غضبناک نہیں ہوتا، برخلاف اس کے کسی نے میرے مصطفیٰ کو اگر رب سے جدا کرنے کے لیے عقیدے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، قول کے ساتھ تحریر جو لکھ دیے ہوں، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ جو مسلکیں بنا کر امت کو تقسیم کر رہے ہیں بدعقیدگی پر، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور سب کو میرے آقا کے نارین پاک کی خیرات عطا فرمائے۔ ہم انسانیت کے دشمن نہیں ہیں، ہمارا تو دل دکھتا ہے اس بات کے اوپر، جو سہارا ہے اصل خدا کی قسم، سمندر لازوال کے اندر میں بچنے کا واسطہ صرف ایک راستہ جو ہوتا ہے وہ کشتی ہے، مگر وہ قابل رحم ہے وہ انسان جو سارے سمندر کو تو سب کو تو مارے لیکن کشتی کو نظر انداز کر دے۔ کشتی تو صرف اور صرف میرے آقا کے نارین پاک ہے، اس لیے تمہارا انٹینشن یہ ہونا چاہیے کہ کہیں پر بھی ہو، کسی رخ کے اعتبار سے بھی ہو، میرے آقا کا تعارف اور میرے آقا کی عظمت کو ظاہر کراؤ۔ خدا کی قسم یہی خدا کی دعوت ہے، دنیا کی روشنی خدا کی قسم میرے آقا کی عظمت ہے، اس لیے کہ دنیا کو بنایا ہی رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کے لیے، اور دنیا کا وجود اور دنیا کی بقا اور دنیا کی روشنی خدا کی قسم صرف اور صرف میرے آقا کی عظمت کا چراغ ہے۔ یا اولیاء اکرام کیا کیے ہیں آ کر، کیا کیے ہیں؟ صرف میرے آقا کی عظمتوں کو، کہ بھوکوں کو کیوں کھلا رہے ہیں جبکہ لوگ تو کھاتے ہیں، پیاسوں کو کیوں پلا رہے ہیں جبکہ لوگ تو خود پیتے ہیں، تو کہا کہ ہمارے آقا کے اخلاق ہیں، یہی تو روشنی پہنچائی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر میں۔ تو اس لیے وہ اولیاء اکرام اس وقت کے انتظار میں رہتے ہیں جو خدا کے فیصلے کو بدلوانا ہوتا ہے، دعویٰ نہیں کرتے وہ، لیکن وہ خاص اوقات کی طاق میں رہتے ہیں، تو پھر وہ جو وقت مل جاتا ہے جہاں پر رب اور مصطفیٰ کے وہ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اب جو ان سے جڑے ہوئے رہیں گے ان کو یہ سمجھ دے دیتے ہیں تعلیمات کے ذریعے سے کہ رب تو رب ہے، میرے آقا کی ذات تو میرے آقا کی ذات ہے، پنجتن پاک تو پنجتن پاک ہے، غوث و خواجہ تو غوث و خواجہ ہے۔ یہ پوری لائن میں اتنا کرنے والے کے پاس کبھی شرک قریب بھی نہیں آتا، یہاں شرک نہیں، یہاں روشنی، یہاں اندھیرا نہیں ہو سکتا، روشنی میں اندھیرا ہی، اندھیرے میں روشنی ہے تو اندھیرے کو ختم کرتی ہے۔ تو طریقت کی راہ کے اندر میں شرک کہاں سے پاگل، طریقت کی راہ میں اب کوئی کہے کہ اندھیرے میں اجالا ہے، بابا اجالا جہاں پر ہے وہ اندھیرا رہتے ہی، اندھیرے کو ختم کرنے کا نام تو اجالا ہے۔ بزرگوں کا نظام، طریقت کا نظام یہ کہے کہ نہیں یہاں شرک بھی ہوتا ہے، پاگل ہے وہ، آخری درجے کا بے وقوف ہے وہ۔ کیوں؟
کہ اندھیرا جہاں روشنی وہاں روشنی کی نفی ہے اندھیرا. اندھیرا ختم ہوا تو روشنی آئے گی نا. روشنی بھی ہو اندھیرا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. روشنی کا کہنا خود کیا مطلب ہے کہ وہاں پر اندھیرا نہیں ہے. ایسے ہی طریقت اور آل علی اور اولاد علی کا نظام. یہاں شرک کے بارے میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر شرک کو ختم کر کے ہی تو معرفت کا اجالا آتا ہے. یہ تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم کو اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اولیاء کا نظام کیا ہے، اور اولیاء کے نظام کے ساتھ میں پھر کنیکٹڈ ہے حجت پاک کا نظام، کنیکٹڈ ہے مدینہ پاک کا نظام، کنیکٹڈ ہے عرش تک کا نظام. تو کیا چھوٹا یہاں پر؟ اب اس کے برخلاف دین کے نام پر ایک تبلیغ سے جڑا ہوا تو 150 سال پہلے تو تبلیغ تھی نہیں، کٹ گیا نا یہی چنے. فلاں مسلک سے جڑا ہوا ہے، فلاں جماعت سے جڑا ہوا ہے، فلاں تو کیا ہے یہ؟ یہی کٹک جا رہا ہے نا، کٹا ہوا ہے نا. جڑا ہوا نظام صرف آل علی اور اولاد علی اور اولیاء کا نظام ہے، پنجتن پاک کا نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر یہ چیزیں یہی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کو، وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے چاہنے والے، میرے آقا کو جو چاہنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اپنی غرض ہو آخرت میں نجات مل جائے. لیکن اللہ کسی کو چاہے، میرے مصطفیٰ کسی کو چاہے تو وہ عاشقین اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں بھی اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اولیاء میں یہ اس طرح کے دو لوگ ہوا کرتے ہیں اولیاء میں بھی ولایت کے، کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں اس مقام پر کہ وہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ خود کہتے ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کو منواتے ہیں جو اس کی محبت میں. اس لیے کہ وہ بات بھی تو فرما دی تھی کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی، اور اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا، اللہ رسول بھی ان سے محبت کرنے والا. دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا وہ سب یہ سامنے یوں یوں کر رہے ہیں. تو جہاں کے مالک نے کس کو آواز دی؟ اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. کہاں ہے؟ مولا علی کو بلایا. علی، اور اس وقت میں مولا علی کو آنکھوں کے گرمی کے مرض جس کو آشوب چشم کہتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ ایک کونے میں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آواز یہ تصاور ہے کہ علی، علی کو دو جہاں کے مالک آواز دے رہے ہیں، ندا دے رہے ہیں. علی کو مالک بلا رہے ہیں. تو کیسا مالک بنایا ہوگا مولا علی کو بھی؟ ارے مالک کیا مولا بنا دیا نا جی. اب کیا چاہیے مولا علی کی عظمتوں کے لیے؟ کیا بنایا؟ مالک نہیں بنایا دنیا کا. مالک نے مالک نہیں بنایا بلکہ مولا بنا دیا. مولا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کائنات بھی تمہاری ہے اور مرضی بھی تمہاری ہوگی. مرضی بھی. اس لیے علی، تم جس کو چاہے جنت میں ڈالو، جس کو چاہے جہنم میں پہنچاؤ، وہ ہے مولا علی کی ذات. مالک ہی نہیں بنایا، مولا بنا دیا. پھر بھی میرے مولا کی عظمتوں کو نہ جانے، اس میں بحث کرے یہ ظالم. وہ صحابی تھے، صحابی، اور پھر مولا علی کا نام لیتے تو ان کو چپن پیدا ہوتی ہے، امیر معاویہ کا نام لو. ارے کدھر جا رہا ہے تو پاگل؟ بدرسی بھی ہے تیری، یہ تقابل پر لا رہا ہے صحابہ کرام کے معاملات کے اندر. نہیں، یہ چیز نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے مولا علی کو مالک نہیں بنایا بلکہ مولا بنا دیا. مالک بنا دیتا تو ٹھیک ہے مل کے، لیکن پوچھنے کا حق رہ جاتا کہ کیوں خرچ کرے بیٹا. لیکن مولا بنا دیا تو کیا فرمائے؟ کیا مطلب ہے؟ تمہاری مرضی چلے گی. اب کس کی مرضی چلے گی؟ مولا کی مرضی چلے گی. اب اللہ لو، میرے مصطفیٰ کا نظام لو، مغفرت لو، جنت لو، تو مولا کی بارگاہ سے لو. مولا کے بن کر لو، پنجتن پاک کے بن کر لو، آل رسول کے بن کر لو، اولیاء کے بن کر لو، سب مل جائے گا. ان سے کٹو گے تو نہ تمہیں پیر ملے گا، نہ تم کو حق ملے گا، نہ شریعت ملے گی، نہ پھر خطرے میں پڑ جائے گی، نہ نجات مل سکے گی. اولیاء اکرام کا نظام ہوتا ہے کہ ان رخ اور ان دفعات اور ان قانون کے تحت میں وہ خدا سے منواتے ہیں، خدا کے محبوب سے منوا لیتے ہیں. وہ جانتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں. پھر ویسے ہی میرے آقا کی بات ہوتی ہے، میرے آقا کی بات بھی ہوتی ہے. میرے آقا کا معاملہ اپنی آل کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں، کہ جو میرے حسنین سے محبت کرے وہ میری محبت کی وجہ سے، جو میرے حسنین سے مخالفت کرے وہ میری مخالفت کی وجہ سے. وہاں پر معیار بنا دیا.
جو حسنین کو راضی کر لے. اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کا بھی بالکل صاف تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مولا حسین سے وہ وصیت لکھا لی تھی، وصیت نامہ، کہ ہمارے نانا جان کے غلام ہیں. آل رسول کون ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ جن کی سند چلتی ہے رب کے پاس بھی، میرے مصطفیٰ کے پاس بھی. اور یہی امت اگر پنجتن پاک اور آل رسول سے کٹ جائے، ان کے ساتھ میں عداوتیں کرے اور ان اولیاء کی مخالفتیں کرے، تو یہ بات نہیں کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک مدینے والے ناراض نہیں ہوتے، لیکن یا رسول اللہ مجھے معاف کیجیے، معاف کیجیے، معاف کیجیے، معاف کیجیے. لیکن خدا کی قسم کروڑوں حصے کا میرے مصطفیٰ کا اعراض بھی تو ہلاکت ہے. کروڑوں حصے کا اعراض بھی، آپ ذرا رخ بھی یوں کر لے، خدا کی قسم ہلاکت ہے، وہ ہلاکت ہے. اور وہ چیز کس سے پیدا ہوتی ہے؟ آل رسول کی بے عصمتی اور اولیاء کی گستاخیوں سے پیدا ہوتی ہے. عقیدوں کے رخ کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے. یہ اس کو مسلک جماعت بنا کر امت کو پریشان مت کرو. تو انہیں بولے نا وہ جماعت والا وہ اس کی بات نہیں مانتا، ان کا مسلک والا ان کی بات نہیں مانتا. یہ مسلک کی بات نہیں ہے، یہ امت کی ہونے کی بات ہے. یہ اب جو اس کو مسلک اور جماعت بناتے رہے، یہ بھی تو کتنا ظلم کر رہے ہیں. امت کو حق سے روک رہے ہیں، امت کو حق سے دور کر رہے ہیں. حق کیا ہے؟ خدا کی قسم آل رسول ہے، پنجتن پاک ہے، اولیاء ہے اور نارن پاک مصطفیٰ ہے. ان معاملات کے اندر اصول اللہ تعالیٰ کا یہ رہا ہے کہ اپنی پہچان اللہ، اپنی پہچان اپنی معرفت کی پہچان کے لیے بھی اللہ کی پہچان عبداللہ سے کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو بشریت کے صورت میں پیدا کر کے اپنی پہچان کروایا. خدا کا قانون نہیں ہے. برسر عام مدینے کی گلی میں نام محمد پر سودا کروانا سیکھو. اپنا خانقاہ محمدی کا نظام خدا کی قسم اسی بنیادوں پر قیامت تک قائم رکھے کہ ان کی نوازشوں ہی کا ہے، اس کے علاوہ خدا کی قسم کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ